बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। खुदी मुदई, खुदी गवाह, खुदी मुनसिफ और खुदी फैसले, खुदी मीडिया पर बैठकर इल्जाम लगाएं। ना किसी जज की जरूरत, ना किसी दलील की, ना वकील की जरूरत, ना मुल्ज़िम की फरियाद सुनी जाए, बस कन्विक्ट करे और सजा सुनाए। उसे नैब पकड़ेगी या कोई और इदारा पकड़ेगा और जेल में डाल देगा। कोई माने या ना माने, मेरिट है ना इंसाफ है। इम्तियाजी सलूक ने इंसाफ को खत्म कर दिया है और एहतसाब का तासुर भी खत्म हो गया। इम्तियाजी सलूक ना होता तो आज लोग खुश होते कि चोर, डाकू, करप्ट, कौमी खजाना लूटने वाले, करप्शन करने वाले सब पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह एक ही लाठी से सिर्फ अपोजिशन को हाँका जा रहा है, उसने पाकिस्तान में इंसाफ के निजाम पर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान लगा दिए। यकतरफा ट्रैफिक चल रहा है और गैर जानिबदार लोगों को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया गया है कि मार्शल्लाह से भी बदतरीन जमहूरियत की शक्ल देखने को मिल रही है। और ये सब कुछ पाकिस्तान की सियासत में पहली बार नहीं हो रहा। कोई पहली बार नहीं हुआ कि सियासी मुखालफिन पकड़े जा रहे हो, ये पहली बार नहीं हुआ कि सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला जा रहा हो। लेकिन जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, पिछले 10 साल जिस गंदी सियासत को खत्म करके नई सियासत शुरू की गई थी, लगता यूं है कि वही डर्टी पॉलिटिक्स दोबारा पूरी ताकत के साथ लौट आई है। अगर तो किसी पे हेलीकॉप्टर केस चल रहा होता, मालूम जब्बा केस में जिनके नाम है वो गिरफ्तार हो चुके होते, गैर मुल्की फंडिंग में पेशियां हो रही होती, उसकी तहकीकात हो रही होती, बीआरटी में जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है वो नैब के लॉकअप में होते, तो कौम खुश होती कि चले एहतसाब हो रहा है, इकरास द बोर्ड हो रहा है, इंसाफ का पहिया घूम रहा है, एहतसाब की चक्की चल रही है। लेकिन ये तासुर मजबूत हो रहा है कि सिर्फ अपोजिशन की 2 जमातों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। गुज़श्ता 10 साल हुक्मरानी का मजा लेने वालों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है। अब मजीद भी कई लोग गिरफ्तार होंगे, इस बात की बहुत सारे शवाहद मौजूद है और आसार नजर आ रहे हैं कि और भी गिरफ्तारियां होंगी। आला अदालतें नैब के इख्तियारात और मामलात में बिल्कुल दखल नहीं दे रही। नैब की कारकर्दगी पर दर्जनों सवाल उठाने वाली और बार बार सवाल उठाने वाली अदलिया कोई मुदाखलत नहीं कर रही। तो लगता यूं है कि हुक्मरान जमात ने भी ये तय कर लिया है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, तो उंगली टेढ़ी ही करना पड़ेगी। तो इसीलिए एक शोर नजर आता है, एक गर्द उड़ती नजर आती है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि हुक्मरान जमात भी दबाव का शिकार है, अपोजिशन पर गुस्सा उतार रही है। सवाल ये है कि नैब जो सलूक कर रही है वो तो कर रही है, और उसके हवाले से जो तासुर मिल रहा है कि वो इम्तियाजी सलूक कर रही है। मेरिट पर केस भी हैंडल नहीं किए जा रहे। अरबों रुपए की चोरी से जो शुरू होने वाली कहानियां थी वो अब चंद करोड़ों के चेकों के गिर्द घूम रही है। तो जो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, उसका जिम्मेदार कौन है? और जिनको पकड़ पकड़ कर आप जेलों में डाल रहे हैं या गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको जिनको इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो कहां जाए? काम में और भी मौजूद शामिल है, देखते हाईलाइट। साबर शाकिर साहब, आप जैसा वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट है, उनके पास खबरें ना और हमारे ना चीज कंधों पर आप फेंक देते हैं। बाल सुन लें, अब जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी होनी है वो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, मे बी टुडे मे बी टुमारो। कि जिसमें शर्म हो, हया हो, तो वो क्यों बाहर रहे? आप देखिए, ये दौर है उन लोगों का कि जो लोटे हों, जो ज़मीर फरोश हो, जिनका लीडर हर दौर में बदलता हो। ये शेख रशीदों का, ये फयाजुल हसन चौहानों का, ये फिरदौस शिकावानों का, उनके उरूज का और उनकी कद्र मंजिलत का दौर है। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक फ़ोन कॉल से पता चला है कि राना साहब के उन्होंने जो ANF में गाड़ियाँ और कुछ चीज़ें थी उनकी, वो मूव कर दी हैं वहाँ से। और वहाँ पे एक चैनल लाहौर है, उनका एक डुप्लीकेट है जो कि इसकी शक्ल राना साहब से बहुत मिलती है। और रोज़ाना आपको $2,72,000 देना पड़ेगा।
उनके का जो लागत है वो 1 साल में पूरी हो जाएगी। ये 44% बनता है किसी एक कंपनी को प्रॉफिट दिया, हालांकि ये जो ऑयल एंड गैस में 16 से 18%। जी ये देखिए, ये तकरीबन 32 के करीब कंपनीज हैं, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कंपनीज हैं, शेयर होल्डर्स हैं, शुगर वो कंपनीज हैं जो शुगर मिल्स ओन करती हैं, सीमेंट फैक्ट्री ओन करती हैं। इनकी आदत है और इन्होंने यही वतीरा रखा है पीपल्स पार्टी के साथ भी 10 साल खास हमेशा से, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं और कभी अपना जवाब कभी नहीं देते। तुम भी की इन्होंने रट लगाई होती है। ये हमसे बिल्कुल सवाल करें, हमारे अगर लीडर के ऊपर अगर पूछा गया केस, अगर बुला के उनसे अगर पूछ की गई। जी बिल्कुल, आप अगर उसकी इशारा कर रहे हैं कश्मीर रेजोल्यूशन की तरफ, तो आपकी बात बिल्कुल बजा है। वो बड़ी क्लियर रेजोल्यूशन है, उसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन इंडिया नहीं मान रहा और जो यूनाइटेड नेशंस है वो इसमें कुछ नहीं कर पा रहा। और कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। मरियम नवाज को एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब ने मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। नैब ने मरियम नवाज के खिलाफ जाली ट्रस्ट डीड की दरखास्त दायर कर रखी थी, जिसकी समाअत के दौरान मरियम नवाज अदालत में पेश हुई। अदालत ने नैब की दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया। एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर अदालत के बाहर नून लीगी कारकुनों ने नारेबाजी की। इस मौके पर पुलिस ने मुतअद्दिद लीगी कारकुनों को गिरफ्तार किया, जिसमें मर्द और खवातीन कारकुनान भी शामिल थे। और साबिक वज़ीर शाहिद खान अब्बासी का नैब अदालत ने 13 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया, जबकि मुफ्ता इस्माइल ने सिंध में अदालत से जमानत मंजूर करा ली। एहतसाब अदालत में समाअत के आगाज पर मौजूद जज ने शाहिद खान अब्बासी से पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे, जिस पर शाहिद खान अब्बासी ने जवाब दिया कि उनका नैब को 90 रोज का रिमांड दे दिया जाए, क्योंकि नैब को अभी तक LNG केस समझ नहीं आया। 90 रोजा रिमांड में वो नैब को अच्छी तरह समझा देंगे कि केस क्या है। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि उनको उनके घर से फरेजी खाना फराहम करने की इजाजत दी जाए। एहतसाब अदालत के मौजूद जज ने रिमार्क दिए कि नैब वाले आपको खुद फरेजी खाना बना कर देंगे। दूसरी तरफ नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल और साबिक MD-PSO इमरान शेख ने हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जो मंजूर कर ली गई। उन्हें 1 हफ्ते के लिए जमानत कबल गिरफ्तारी दे दी गई। पाकिस्तान ने कुलभूषण को कौंसलर एक्सेस देने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। दफ्तर खारजा के एलामिये के मुताबिक भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को कौंसलर रसाई देने का तरीक़ेकार तय किया जा रहा है और उन्हें पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक रसाई दी जाएगी। दफ्तर खारजा के एलामिये के मुताबिक कुलभूषण जाधव को वियना कन्वेंशन के तहत उन्हें हासिल हकूक से आगाह कर दिया गया। और नैब ने आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लैंड रेफरेंस दायर कर दिया। कौमी इंतखाब ब्यूरो ने साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत 17 दीगर मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। दीगर मुलजमान में इकबाल मेमन, यूनुस कुदवाई, हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मजीद समेत कई लोग शामिल हैं। नैब ने रेफरेंस में पार्क लैंड स्टेट, पैराथेनियन और मैसरा टेलीकॉम लिमिटेड के CEOs को भी नामजद किया है। और पंजाब में कई सूबाई वज़रा के महकमे तब्दील कर दी गई। शमशान बुखारी से वज़ीर इत्तलात का महकमा लेकर वज़ीर सरहद मियाँ असलम इकबाल को इत्तलात का इजाफी चार्ज दे दिया गया। यहाँ सरमाइयों से सियासत का महकमा वापस ले लिया गया और वज़ीर नौजवान ने अमीर तैमूर खां को ये महकमा सौंप दिया गया। वज़ीर कानून राजा बशारत को भी सोशल वेलफेयर और बैतुल माल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। और सबसे पहले बात करते हैं मारूफ तजियाकार, कॉलमिस्ट और काफी इरशाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं शाहजेब खानजादा के साथ शाहिद खान अब्बासी की गिरफ्तारी के हवाले से। और रोजाना आपको $2,72,000 देना पड़ेगा। उनके का जो लागत है वो 1 साल में पूरी हो जाएगी। ये 44% बनता है किसी एक कंपनी को प्रॉफिट दिया, हालांकि ये जो ऑयल एंड गैस में 16 से 18% प्रॉफिट होता है। आपने ये दे दिया, फिर उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तानी हुकूमत है और एक कंपनी है, उसमें आपने डॉलरों में किया कि अदायगी डॉलरों में होगी।
آپ کل اس وقت جب ڈالر کتنے کا تھا، آج ڈالر کتنے کا ہے، ہم ایک ایک روپے ایک ایک ڈالر مانگتے پھر رہے ہیں. یعنی ہمیں اس ملک سے کوئی محبت نہیں ہے. نون لیگ اور وہ جو ایل لیگ اور بی لیگ اور سی لیگ اور ڈی لیگ، یہ انہی کاموں کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے جو نواز شریف صاحب نے، مجھے حیران ہوتی ہے میں آپ کو یقین کیجئے کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے اور جتنے بھی پاور پلانٹس لگتے ہیں، جتنے بھی انویسٹر آتے ہیں، وہ ریٹرنز اور وہ سب چیزیں ڈالرز میں نیگوشیٹ کرتے ہیں. اگر مجھے پولیٹیکل معاملے پر بتا دیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا کہ سیاسی طور پر سچویشن آپ کو کہاں جاتی نظر آ رہی ہے. ٹیکنیکل معاملے پر سے زیادہ اگر آپ پولیٹیکل معاملے پر مجھے بتا دیں گے کہ اس وقت سیاسی طور پر آپ کو کیا سچویشن جاتی نظر آ رہی ہے. یہ ٹیکنیکل معاملہ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ یعنی ایک سمپل سا، میں بھی ٹیکنیکل معاملے پر، میں بھی معیشت کے آپ جو ٹیکنیکل معاملے پر آپ سوالات اٹھا رہے ہیں نا، وہ نیب نے بھی شاہد خان عباسی سے نہیں پوچھے ہیں اور یہ گورنمنٹ بھی نہیں پوچھ رہی ہے. قطر کے ساتھ تو ڈیل کرنی ہے، ختم تو کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے، مگر یہاں پر ایگرو کا ٹرمینل تو موجود ہے، اس سے تو جا کے سوال کر سکتے ہیں. حکومت نہیں کر رہی ہے اور صرف مفتاح اسماعیل سے پوچھ رہی ہے، باقی ڈائریکٹر سے بھی نہیں پوچھ رہی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا ٹیکنیکل معاملات پر میں زیادہ سوال کر لوں گا، آپ کے پاس جواب کم پڑ جائیں گے. اگر مجھے پولیٹیکل معاملے پر بتا دیں تو ٹائم بچ جائے گا، میں آگے کا سیگمنٹ بھی کر پاؤں گا. ہاں بڑی مہربانی آپ نے، یعنی میں تو ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں کہ آپ دو ہیں جس کا $5 لاکھ پر ڈے دے رہے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے. یعنی سوال تو کرتے جائیں گے، پانی وچ مدھانی تو لمبے ہوتے جائیں گے. دوسری بات، ہر اس آدمی کو پکڑے جانا چاہیے جس نے اس ملک کے ساتھ چیٹنگ کی ہے، فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے. آپ اندازہ کر لیں. یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں، ہم جج ارشد ملک کو تو سزا ملنی چاہیے مس کنڈکٹ پہ، اور وہ تو جج ہے ہی نہیں، اس کو تو جتنی سزا دیں. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ یعنی یہ وہ اس 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو کہ اس کو جا گھر میں مل لیا، یعنی اس کو بلا لیا گھر میں. ڈان نہیں ہوتے اس طرح کی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک 3 دفعہ کے وزیر نہ اخلاقیات، نہ منطق، نہ اصول. آپ کا کیس چل رہا ہے، آپ کس طرح، ابھی بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ گھر پہنچا ہے، آپ سلام، پہلے عدالتوں میں 80 پیشیاں، اس کے بعد پھر عدالت چل کے ان کے پاس. یعنی یہ عجیب و غریب. دیکھیں، اگر لوگوں کے جرائم کے فیصلے صرف میڈیا پر بیٹھ کر کرنے ہیں تو پھر عدالتی نظام ختم کر دیں. میڈیا پر فرد جرم بیٹھ کر لگائے اور میڈیا پر بیٹھ کر ہی مجرم قرار دے دیں اور میڈیا پر بیٹھ کر ہی سزا دے دیں. نیب پکڑے گا، ادر کر دے گا. اس سے سستا، آسان اور فوری انصاف اور کہاں ملے گا؟ یعنی نہ کوئی وکیل چاہیے، نہ کوئی دلیل چاہیے. کوئی کسی کو مافیا کا ڈان ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے اور کوئی کسی کو بہت نیک انسان ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے. عدالتوں کو فیصلے کرنے دیں. دوسروں کو کہتے ہیں کہ انہیں عدالتوں پر اعتماد نہیں، الزام بھی لگاتے ہیں کہ عدلیہ پر یہ اعتماد نہیں کرتے، اور خود وہی کام کر رہے ہیں جو عدالتوں کا ہے. جج خود ملاقات کے لیے اگر کسی کے گھر چلا جائے تو وہ شخص ڈان بن جاتا ہے. ایسی لاجک کا مقصد صرف کردار کشی ہے اور کچھ نہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ بعض لوگوں کی ڈیوٹی بھی اسی کام پر لگی ہے کہ نواز شریف پر دن رات بیٹھ کر تبرہ بھیجتے رہے. تو کیا تبرہ بھیجنے سے لوگ یقین کر لیں گے کہ تبرہ بھیجنے والے خود قابل تبرہ نہیں ہیں؟ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے دوست گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ کچھ خبریں دے رہے ہیں. صابر شاکر اور چودھری غلام حسین رپورٹر میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا خبر ہے. واچ چودھری غلام حسین، صابر شاکر. کی وہ جو کیو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور اس کی ایک اور بھی بتا دوں کہ یہ مجھے کسی اور نے نہیں بتایا، نیب کے آفیشل نے ہی بتایا کہ خاص طور پہ ہمارے پاس جگہ بھی نہیں ہے. اور یہ اسلام آباد پنڈی کی بات ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب جب سے گرفتار ہوئے تو یہاں پہ ان کے لیے کافی سپیس اور سیکورٹی کا ایشو ہے. 4-5 کمرے نئے بن رہے ہیں، اور جیسے بھی وہ بن جائیں گے تو ان کے مہمان بھی آ جائیں گے نیب کے پاس. تو یہ اطلاعات ہیں، اگر آپ کے پاس بھی ہے کوئی اس کے علاوہ ہے تو وہ بتا دیں.
صابر شاکر صاحب آپ جیسا ویل انفارم جرنلسٹ ہے، ان کے پاس خبریں نہ اور ہمارے ناچیز کندھوں پر آپ پھینک دیتے ہیں۔ بال سن لیں، اب جو سب سے بڑی گرفتاری ہونی ہے وہ مریم نواز اور شہباز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف، مے بی ٹوڈے مے بی ٹمارو دے ول بی ٹیکن انٹو کسٹڈی بائی ڈیب اینڈ ادر ایجنسیز۔ جو انہوں نے یہ ویڈیو آپ نے بنوائی ہے ان کے ذریعے اور ان کو پھیلایا ہے اور ان کو ڈسٹارٹ کیا ہے اور جال سازی کی ہے اور کیچڑ اچھالا ریاستی اداروں پر اور ججوں پر اور سارے اداروں پر، اس کا اب خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا اور آپ ان کے بارے میں کسی وقت بھی خبر سن سکتے ہیں۔ اور باقی شاہد خاقان صاحب نے اگر بیل نہیں کرائی تھی تو جن نے بیل کرائی، اب نیب کے بارے میں جو تقریباً ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اب پاکستان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر کسی کے خلاف دو جمع دو ایویڈنس ہے تو اس کی گرفتاری میں رکاوٹ نہ بنا جائے۔ دو تین ہمارے دوست ایسے ہیں جو چھوڑنے میں ایک دوسرے سے سبق لے جانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، یعنی لگ گیا تو تیر ورنہ تکا تو ہے ہی۔ پنجابی میں اسے چھڈو گروپ بھی کہتے ہیں۔ ویسے ابھی اس بات کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو ٹیمپرڈ ہوئی ہے یا نہیں۔ ابھی یہ ویڈیو فرانسک کے لیے لیب میں بھیجی گئی ہے۔ ابھی میرے دوستوں نے اس سے پہلے ہی اسی ویڈیو کے حوالے سے مریم کو گرفتار کرنے کی خبر بھی دے دی ہے۔ تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، اطلاع بھی ہو سکتی ہے اور دھمکی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو یہ اطلاع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کی آواز بند کرنے کے بہانے اگر تو یہ اطلاع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم کو کسی نہ کسی بہانے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب نیب اس میں سے تو نکل گئی ہے، یعنی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ والا معاملہ ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ اور دوسری ہو سکتی ہے دھمکی یا ڈرانے کی، یعنی گرفتاری کے ڈر سے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کم کر دیں۔ اب جو بہت ایکٹیو نظر آئے اس کے بارے میں جو ہم صحافی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ پتہ چلا ہی لیتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی اس کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا۔ تو آج کل چونکہ گرفتاریوں کا موسم ہے تو گرفتار کرنے سے بہتر راستہ اور کوئی نہیں، کیونکہ مریم نواز اور شہباز شریف دو ہی ایسے اپوزیشن رہنما ہیں جو اپنی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کو ہی اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ گرفتاریوں کے حوالے سے کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، بظاہر ایسا کوئی مقدمہ نہیں ہے کہ شہباز شریف یا مریم نواز کو گرفتار کیا جائے، لیکن چونکہ گرفتاریوں کا سیزن ہے تو ممکن ہے تکا لگ ہی جائے۔ اس کی ایک مثال ایک روز قبل پیشن گوئی کے حوالے سے جو میرے دوستوں نے کی تھی اور اسی طرح کا دعویٰ کیا تھا، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، میں نے لنک کی ہے کہ ایک روز قبل جب آپ اسمپشن کی بنیاد پر انالیسس کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے۔ واچ دس۔ تو کیلبری فاؤنڈ جو ہے وہ بالکل صحیح تھا؟ نہیں، ان کا اب کیس کوئی نہیں، وہ کیلبری فاؤنڈ یا اس کا جو بھی انہوں نے کیلبری فاؤنڈ، ہاں وہ انہوں نے کل آ کے عدلیہ کو اور اداروں کو اور حکومت کے اوپر کیچڑ اچھال ہے۔ اب مریم نواز تو عدالت میں ایک لفظ نہیں بولی، لیکن میرے دوستوں نے ایک دن قبل یہ پروپیگنڈا کیا کہ وہ اداروں کی دھجیاں اڑا دے گی اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دے گی۔ تو یہ جو میں نے آج دیکھا کہ وہاں 2000 اہلکار تعینات تھے، جگہ جگہ پابندیاں لگی ہوئی تھی، کارکنوں کو آنے نہیں دیا گیا، تو شاید اس کے ڈر سے کہ میرے دوستوں نے خبر دی ہے کہ وہ دھجیاں اڑا کے رکھ دیں گی، لیکن وہ تو عدالت میں ایک لفظ نہیں بولی، نہ انہوں نے اداروں کے حوالے سے کوئی بات کی۔ تو اس حساب سے تو ان کا تجزیہ یا خبر درست نہیں نکلی، یعنی یہ وہ تھا چھڈو گروپ کا تیر، اگر لگ جاتا تو یہ تیر تھا، ورنہ تکا تو ثابت ہو ہی گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں عالمی عدالت انصاف سے ہونے والے ایک فیصلے کو۔ کلبھوشن یادو کا فیصلہ آ گیا اور پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کلبھوشن یادو کو کاز فار ایکسیس دے، پاکستان کاز فار ایکسیس دے رہا ہے۔ اسی پر گفتگو کی بیرسٹر علی ظفر نے اور سینیٹر مشاہد حسین نے کیپٹل ٹاک میں۔ اہم موضوع ہے، لیکن چونکہ شاہد خان عباسی کی گزشتہ روز گرفتاری ہوئی تو یہ موضوع دب گیا، لیکن اس سے بات کرتے ہیں۔ پہلے سنتے ہیں مشاہد حسین اور علی ظفر ریڈ کی گفتگو سے سوال جنم لیتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیں ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ ایک وکیل کی حیثیت سے صحیح بات کر رہے ہیں،
لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے جن عالمی قوانین کے تحت چلائی جاتی ہے اس میں انہی عالمی قوانین کے تحت یونائٹڈ نیشنز چلائی جاتی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل جو ہے اس نے بھی کچھ ریزولوشنز پاس کی ہوئی ہیں، اور انڈیا ان ریزولوشنز کو بھی امپلیمنٹ کرنے کا پابند ہے، تو وہ ان ریزولوشنز کو نہیں مانتا، اور ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننا ہے۔ جی بالکل، آپ اگر اس کی اشارہ کر رہے ہیں کشمیر ریزولوشن کی طرف، تو آپ کی بات بالکل بجا ہے، وہ بڑی کلیئر ریزولوشن ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن انڈیا نہیں مان رہا، اور جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہ اس میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ بدقسمتی سے جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اس میں انڈیا کا انفلوئنس اس وقت اور کافی عرصے سے زیادہ ہے، اور ہمارا جو انفلوئنس ہے ہمیں ہمیشہ بیک فٹ پہ ہی کھیلنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ ایک ایگزامپل ہے، بہت اہم ایگزامپل ہے کشمیر کا جو آپ نے دیا ابھی، لیکن اس کے علاوہ جو میری بات ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ کمیٹی آف نیشن کا ایک پرنسپل ہے، اور کمیٹی آف نیشن پاکستان اس میں چونکہ ہم نے ویانا کنونشن کو سائن کیا ہوا ہے، ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہم ایک ٹریٹی کی وائلیشن کریں، ہم ٹریٹی کو نہ مانیں یا ججمنٹ کو نہ مانیں اور کہیں کہ ہم اس کو نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے جتنی باقی ٹریٹیز ہیں جو باقی ملکوں کے ساتھ ہیں وہ بھی ایفیکٹ ہو جاتی ہیں۔ ٹریٹیز کا معاملہ، اچھا اس پر شاید صاحب کچھ جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو 1986 کا فیصلہ تھا نکرواگا کے ایشو پر، وہ انہوں نے رد کیا تھا، وہ نہیں مانا تھا۔ اچھا، تو اس کی مثال ہے نہ ماننے، انہوں نے ایک رومینیا کا فیصلہ تھا وہ بھی نہیں مانا تھا، جی جی ایک رومینیا کا بھی تھا جس میں ان کے کسی شخص کو تھا، وہ بھی نہیں مانا تھا۔ اس کی مثال امریکہ ہے، ہم پاکستان نہیں، لیکن علی ظفر صاحب مثال تو موجود ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کو اگر امریکہ وائلیٹ کر سکتا ہے، اگر امریکہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، تو پاکستان بھی کہہ سکتا ہے ہم نہیں مانتے۔ جی میرا خیال ہے اس فیصلے کو ماننے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہے، اس کو بلکہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر یہ فیصلہ خدا نخواستہ ہمارے خلاف ہوتا، اس میں اگر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہمارے مطابق انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، پھر آپ کی بات درست تھی کہ ہمیں پھر اسٹریٹجی بنانی پڑتی کہ ہم کیا کریں، اس کا ہم مانے نہ مانے، لیکن چونکہ یہ فیصلہ ہی ہمارے حق میں ہے، اس کو ہم استعمال۔ دیکھیں، کلبھوشن یادو کا کیس بھارت بری طرح ہار چکا ہے، اور بھارت کی خواہش یہ تھی کہ وہ کلبھوشن کو بھی ابھی نندن کی طرح چھڑوا لے گا۔ اب اسے خواہش کے یا غلط فہمی کے اس میں وہ بری طرح ناکام رہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کلبھوشن یادو ایک جاسوس ہے، اور ہم نے بھارت سے یہ منوا لیا کہ وہ بھارت کا شہری ہے اور سروس کمانڈر ہے، اور یہ مسئلہ صرف ایک بھارتی شہری کا نہیں ہے بلکہ دو ملکوں کا مسئلہ ہے، اور دونوں ملک ویانا کنونشن کے اصولوں کے پابند ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کلبھوشن یادو کے حوالے سے عالمی عدالت کے فیصلے کو ماننا چاہیے یا نہیں، اور کیا ہم عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کے پابند ہیں؟ کئی ملکوں میں مثال موجود ہے جنہوں نے عالمی عدالتوں کے فیصلے کو نہیں مانا، تو ضروری نہیں کہ پاکستان عالمی عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرے، لیکن تسلیم کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہم نے کلبھوشن کو اس کی فیملی سے ملنے کی اس وقت اجازت دی جب وہ کسٹڈی میں تھا، اور جہاں تک کوثر رسائی کا مسئلہ ہے پاکستان نے اس پر ہاں کر دی ہے، باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر کیا صرف فون پر بات چیت ہو سکتی ہے، یعنی کسی کونسلر کو ایکسیس دے دی جائے کہ وہ کلبھوشن یادو سے ٹیلی فونک رابطہ کر لے، یا پھر کسی کو فزیکل ایکسیس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ آ کے بیٹھے اور بات کرے۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا کلبھوشن سے کسی اور عام معاملے کی تحقیقات تو نہیں چل رہی، اگر چل رہی ہے تو کیا اس کی تفتیش پر تو اثر نہیں پڑے گا۔ یہ سب کچھ پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پاکستان کو عالمی عدالت کا فیصلہ قبول نہ ہوتا تو ہم یہ نہ کہتے کہ بھارت ہار چکا ہے اور پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے اور آپس کی بات میں گفتگو کر رہے ہیں عمر سرفراز چیمہ، پی ٹی آئی کے بہت ہی سینئر رکن ہیں اور اس وقت ترجمان بھی ہیں، عمر سرفراز چیمہ۔
ان کی عادت ہے اور انہوں نے یہی وتیرہ رکھا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی 10 سال خاص ہمیشہ سے کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں اور کبھی اپنا جواب کبھی نہیں دیتے. تم بھی کی انہوں نے رٹ لگائی ہوتی ہے. یہ ہم سے بالکل سوال کریں. ہمارے اگر لیڈر کے اوپر اگر پوچھا گیا کیس اگر بلا کے ان سے اگر پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے پچھلے 40 سال کا اپنا حساب دیا, حالانکہ وہ پبلک آفس میں کبھی بھی نہیں رہے تھے. ان سے یہ پوچھیں کہ ان سے ابھی جس طرح میں نے ابھی میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ تو اتنی بڑھ کے مارے کہ ڈیلی میل پہ جا رہے ہیں ہم جناب سوٹ فائل کرنے, تو اس سے پہلے جو 5 جو پبلیکیشن میں آ چکی ہیں زیادہ وہ کب کریں گے؟ اس کا جواب یہ نہیں دیں گے. اور الٹا جو ہے ایک جو بات تو ہو ہی نہیں رہی, جو اس وقت زیر بحث بھی نہیں ہے, یہ اس قسم کے ایشوز کی طرف چل پڑتے ہیں. دوسری بات یہ کہ چودھری صاحب میاں صاحب آپ کے یہ لیڈران نے جو پچھلے 20-30 سال کے اندر جو وتیرہ اپنائے رکھا ہے, جو لوٹ کسوٹ ہوتی رہی ہے, نقصان اس سے ہوا ہے قوم کا, ملک و قوم کا, کہ آج ہم جو ہے معاشی تباہ حالی اور جو ہے معاشی دلدل کے اندر جو ہم پھنسے ہوئے دیوالیہ پن کی حالت میں جو آپ چھوڑ کے گئے, یہ اس سے نقصان ہوا ہے. اگر یہاں پہ اگر ملک کے اندر ہم نے تو جو تباہ کرنا تھا ہم نے کر لیا بقول آپ کے, اب آپ اچھا کریں یار. میرے بھائی یہ نہیں, ہم کر رہے ہیں اچھا کرنے کی کوشش کیا کوئی ایک کام بتا دیں, ہمارا مقصد ایک سال کے اندر آپ نے پاکستانی قوم کے لیے کیا اچھا کیا ہے بتا دیں. نہ ہی بالکل بہت سارے اب کوئی ایک بات ہے کہ مسئلہ یہ کہ ان سے سوال جو کیا جا رہا ہے کیا اچھا نہیں کیا. آپ بڑے بڑے چور ڈاکو اسلحوں کے پیچھے ہمیشہ ریلوں کے اندر ہوتے تھے. بس سر وہ تو نیب کر رہے ہیں, آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ, کون کہتا ہے کہ حکمران جماعت نے 1 سال میں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا؟ میں نہیں مانتا. مہنگائی دگنی کر دی ہے, بے روزگاری بڑھا دی ہے, گروتھ ریٹ گرا دیا ہے, سود کی شرح میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے, اور قرضوں پر قرضے لے کر روپے کی قدر میں کمی کرا دیے. یہ سارے کام بھی تو عوام کے ساتھ منسلک ہے. مہنگائی کا اثر عام لوگوں پڑتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ حکمران جماعت نے کوئی کام نہیں کیا تو یہ میں نہیں مانتا. افراط زر میں اضافہ کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا, اور جتنی چلتی ہوئی فیکٹریاں ہیں, کاروبار ہیں, انہیں بند کرانا آسان کام نہیں ہوتا. سرمایہ کاروں کو سرمایہ سمیت ملک سے بھگانا مشکل کام نہیں ہوتا. بیوروکریسی کو کام سے روکنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے. اتنے کام کرنے کے باوجود اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کام نہیں ہوئے تو یہ بڑی زیادتی ہے. اور سب سے بڑا کام جو یہ ہوا ہے کہ ملک میں چوریاں, ڈاکے, لوٹ مار, کرپشن سب ختم ہو گئے, بالکل زیرو. رشوت لینے والا ایک بھی شخص نظر نہیں آتا. لوگ رشوت لیے پیچھے پھر رہے ہیں, لیکن لوگ رشوت کا نام سنتے ہی توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں. اور چوری ڈاکے اس لیے رک گئے ہیں کہ سارے چور ڈاکو تو اندر ہیں, پولیس بیکار بیٹھی ہے, نہ کوئی FIR درج ہو رہی ہے, نہ کوئی شکایت آ رہی ہے. اب تو لوگ گھروں کے دروازے کھول کر سوتے ہیں, کیونکہ اب کسی چور کی ہمت ہی نہیں چوری کر سکے. تو ریاست آئیڈیل ہو چکی ہے. بیرون ملک سے پاکستان آنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی, پاکستانی آنا چاہتے ہیں واپس, غیر ملکی سرمایہ کار بھی آنا چاہتے ہیں, لیکن رش بڑا لگا ہوا ہے, ویزا نہیں مل رہے, کرپشن مکمل طور پر زیرو ہو چکی ہے, اور جو چوری ہوا پیسہ برآمد ہو چکا ہے, اور اسے سوشل سیکورٹی فنڈ کے نام سے بزرگوں میں, بیماروں میں, لاچاروں میں, سب میں بانٹا جا رہا ہے. پھر بھی پتہ نہیں لوگوں کو کیوں شکایت ہے کہ کوئی کام کیوں نہیں ہو رہا ہے. چور ڈاکو تو اندر ہے, باقی سب جلندر ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو ایک تھرڈ اوپینین سے بھی آگاہ کریں گے. بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور بہت ہی اچھے کالمسٹ بھی ہیں. امتیاز عالم صاحب, انہیں سب جانتے ہیں, ان سے تبصرہ تجزیہ پورے سیاسی حالات کے اوپر لیں گے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں. 2000 پولیس اہلکار اور جگہ جگہ ناکے, راستے بند. یہ منظر کہیں اور کا نہیں, اسلام آباد کی احتساب عدالت کے اعتراف کا ہے, جہاں مریم نواز پیش ہوئی. مریم نواز کی عدالت پیشی کے موقع پر پولیس اور سول کپڑوں میں ملبوس سینکڑوں اہلکار تعینات کیے گئے تھے.
मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद को एहतसाब अदालत पहुंचने से रोका गया। दर्जनों अफराद गिरफ्तार किए गए। खवातीन को गिरफ्तार करके उसी पुलिस वैन में ठोस दिया गया जहां पे मर्दों को गिरफ्तार करके डाला गया। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर पुलिस ने कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस पेशी के हवाले से सबसे अहम बात यह थी कि मरियम नवाज ने अपने वालिद की तस्वीर वाला लिबास पहना हुआ था, स्याह रंग का लिबास जेब तन कर रखा था। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की और मीडिया के सवालात के जवाबात भी दिए। जब मैं बिल्कुल ना उम्मीद हो जाऊंगी तो फिर मुझे अगर दीवार के साथ लगाएंगे तो जो मुझे नहीं भी करना वो भी मुझे करना पड़ेगा। वीडियो मंजर आम पे आने के बाद उनको याद आया कि मुझे ब्लैकमेल किया गया था, मेरी वीडियोस बनाई गई थी, मुझे रिश्वत ऑफर की गई थी। तो भाई मेरी बात सुनो, तो अगर रिश्वत ऑफर की थी तो फिर झूठी सजा क्यों हुई? तो फिर सजा नहीं होनी चाहिए थी ना। और सजा होने के बाद रिश्वत कौन ऑफर करता है? वो क्या इस चीज़ की रिश्वत ऑफर करता है कि शाबाश मुझे सजा दी है, ये लो पैसे ले लो? वीडियो रिलीज होने के बाद 1 साल बाद उनको याद आया है कि मरियम नवाज की कोई ट्रस्टी थी, उस पर मुकदमा बन सकता था। तो भाई 3 महीने जो मैं बेगुनाह फिर कैद काट के आई हूँ, वो 3 महीने मुझे अदालत वापस कर दे और या तो कहें कि पहली सजा गलत थी, अब दोबारा देना चाहते हैं, या माने कि एक ही मुकदमे में 2 दफा सजा देना चाहते हैं। तो अगर कहानी गढ़नी थी तो कोई ऐसी कहानी घड़ते जिसको सुन के लोगों को हंसी ना आती। जो जज से गलती हुई है उसकी सजा बेगुनाह नवाज शरीफ क्यों भुगते? 126 दिन यहाँ इस्लामाबाद ब्लॉक करके बैठने वालों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मरियम नवाज अभी पहुंची नहीं, उसका खौफ पहले से पहुंच गया। अब एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं और ये खबर है राना सनाउल्लाह के हवाले से। राना सनाउल्लाह को एंटी नारकोटिक्स ने मनशियात के साथ गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में मुकदमा चल रहा है। उन्हें जब अदालत में पेश किया गया तो उनकी गिरफ्तारी के हवाले से एविडेंस मांगे गए। ये कहा जा रहा था कि राना सनाउल्लाह की एक वीडियो मौजूद है जो गिरफ्तार करते हुए और उनसे मनशियात बरामद करते हुए बनाई गई। अब राना सनाउल्लाह की एहलिया ने इल्जाम आयद किया है कि राना सनाउल्लाह का एक हमशक्ल तलाश किया गया है और उनको ले जाकर उनकी वीडियो बनाई जा रही है। यानी राना सनाउल्लाह की हमशक्ल और राना साहब की आवाज को मिलाकर डबिंग करके एक वीडियो तैयार की गई है जिसके मुताबिक राना सनाउल्लाह की गाड़ी को मोटरवे पर उसी जगह ले जाकर पूरा सीन फिल्माया गया है, यानी फिल्म बंदी की गई है। राना सनाउल्लाह की एहलिया ने अपने वीडियो बयान में ये इल्जाम आयद किया है। वो ये कहती है कि एएनएफ वाले झूठ को सच साबित करने के लिए जाली वीडियो बना रहे हैं, यानी राना सनाउल्लाह से मनशियात बरामद करने वाली वीडियो मौजूद नहीं, इसलिए अब एएनएफ एक जाली वीडियो बना रही है। ये इल्जाम है राना सनाउल्लाह की एहलिया का। वो ये भी कहती है कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। राना सनाउल्लाह की मनशियात की जाली वीडियो पर कोई एतबार नहीं करेगा। तो जरा देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उनका एक वीडियो पैगाम जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और हमें भी मौसूल हुआ है, जरा वो देखते हैं कि उन्होंने क्या इल्जाम आयद किया। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक फ़ोन कॉल से पता चला है कि राना साहब के उन्होंने जो एएनएफ में गाड़ियाँ और कुछ चीज़ें थी उनकी वो मूव कर दी हैं वहाँ से, और वहाँ पे एक चैनल लाहौर है, उनका एक डुप्लीकेट है जो कि जिसकी शक्ल राना साहब से बहुत मिलती है, और वो वहाँ पे मोटरवे के पास देखी गई हैं गाड़ियाँ भी, और राना साहब के साथ वो बंदा उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा मिलती है कि वो वहाँ पे कोई इस तरह के क्लिप बनाना चाह रहे हैं जैसे राना साहब से, जैसे वो बातें कर रहे हैं कि राना साहब ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। अगर इन्होंने इस तरह की कोई ऐसी वैसी हरकत की, जो कि मुझे यकीन है कि वो कर रहे होंगे, इसलिए कि उन्होंने राना साहब की गाड़ियाँ मोटरवे के पास देखी गई हैं और वो बंदा भी उनके पास इस तरह की कुछ हरकतें करता पाया गया है, तो अब आप लोग खुद ही देख लें कि इससे बड़ी ज्यादती जुल्म ये लोग और क्या कर सकते हैं कि ये एक डुप्लीकेट के ज़रिए उस झूठ को सच करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा अल्लाह पे इतना भरोसा और यकीन है कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है, और ये मुझे लगता है कि ये झूठ अब इनके गले पड़ेगा। और आप लोग के दुआ की अपील करती हूँ कि अल्लाह मियां राना साहब की मुश्किलें आसान करे, और आप लोगों की मैं साथ की अपील चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं और वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर गुफ्तगू कर रहे हैं कामरान खान के साथ और बेनामी जायदादों के हवाले से कुछ अहम बातें करें। शहजाद अकबर।
لیکن اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو زرداری صاحب کے حوالے سے معاملات ہیں وہاں آپ کی تحقیقات یہ کہتی ہے کہ یہ دراصل جو ایسٹس اٹیچ کیے گئے ہیں وہ یا تو زرداری صاحب کے ہیں یا اومنی گروپ کے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی جائیداد بھی اثاثہ جو ہے وہ ان لوگوں کے نام پہ نہیں ہے، اور اب جو ہے وہ جن لوگوں کے نام پر ہے انہیں ثابت کرنا ہے کہ ان کی سکت تھی کہ انہوں نے اپنی جائز آمدنی سے یہ اثاثے بنائے ہیں۔ ذرا ان اثاثوں کا تھوڑا سا احوال دے دیجئے، اور کیا یہ میری سمجھ صحیح ہے کہ اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے؟ جی یہ دیکھیں، یہ تقریباً 32 کے قریب کمپنیز ہیں جس میں کیپٹل انویسٹمنٹ کی کمپنیز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں، شوگر وہ کمپنیز ہیں جو شوگر ملز اون کرتی ہیں، سیمنٹ فیکٹری اون کرتی ہیں، ڈسٹلری اون کرتی ہیں، مختلف کنسٹرکشن کے بزنسز ہیں۔ اب یہ جو کمپنیز جس طرح سے انکارپوریٹ ہوتی ہیں، اس کے جو شیئر ہولڈرز اور ڈائریکٹرز ہیں وہ کوئی ان کا اپنا ذاتی ملازم ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی 70,000 پہ ملازم ہے، اس کو قانون کی زبان میں بے نامی کہا جاتا ہے۔ پہلے ہمارے قانون میں یہ حکم تھا کہ اس طرح کی کوئی پروویژن موجود نہیں تھی بے نامی قانون کے تحت، جہاں پہ جو بے نامی پراپرٹی رکھی گئی ہے، ایک شخص جو اسی کمپنی کے اندر 70,000 پہ ملازم ہے، وہ اس کا 25% کا یا 50% کا شیئر ہولڈر بھی ہے۔ تو یہ چیز تو ایک بڑا سیدھا ایک فراڈ کا اور ایک اپنا پیسہ چھپانے کا طریقہ تھا جو یہاں پہ دہائیوں سے رائج تھا۔ یہ قانون بننے اور اس کے رولز بننے کے بعد لا انفورسمنٹ کے لیے معاملہ بڑا سیدھا ہو گیا ہے۔ جو پراپرٹیز آپ کو پتہ ہیں وہ بے نامی ہیں، کسی ایک ایسے شخص کے نام ہیں جو کسی طرح بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا، یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ میں 75,000 کا ملازم ہوں اور میری 50 کروڑ کی یا 50 ارب روپے کی ایک فیکٹری ہے، تو وہ بے نامی تصور کی جاتی ہے قانون کی زبان میں۔ اور اب بار ثبوت اس بے نامی دار کے اوپر ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ نہیں، میں 75,000 تنخواہ لینے کے باوجود اتنے قابل تھا کہ میں 50 ارب کی فیکٹری کا مالک ہوں، تب وہ ریلیز ہو سکتی ہے، ورنہ وہ بحق سرکار ضبط ہو کے اس کو ڈسپوز آف کر دیا جائے گا اور پیسہ قومی خزانے میں جمع کرا۔ دیکھیے، بہت سے لوگ اپنی ہی فیکٹریوں میں اور اداروں میں کام کر کے اس کی علیحدہ تنخواہ وصول کرتے ہیں، کیونکہ وہ صرف انویسٹر نہیں ہوتے۔ انویسٹر پیسہ انویسٹ کرتا ہے، کام نہیں کرتا، لیکن جو لوگ خود کام بھی کرتے ہیں تو اس کی علیحدہ تنخواہ بھی وصول کرتے ہیں۔ یہ تصور درست نہیں کہ کوئی شخص اپنی کمپنی سے تنخواہ وصول کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذرائع آمدن درست نہیں ہے یا اس کے پاس دولت ثابت کرنے کے لیے کوئی پروف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بے نامی کا مطلب کرپشن بھی نہیں ہے۔ اس کے 100 دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اثاثے بالکل جائز طریقے سے بنائے گئے، لیکن ٹیکس سے بچنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے لوگ اسے اپنی فیملی کے دیگر لوگوں کے نام کر دیتے ہیں۔ تو بے نامی جائیدادوں کے خلاف کارروائی حکومت کا استحقاق ہے، اور ٹیکس چوروں یا کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی ہر حال میں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کو اگر آپ اس بات سے ریلیٹ کر کے پوائنٹ سکورنگ کریں گے کہ کرپشن پکڑی جا رہی ہے یا وہ سیاستدان جن پر قومی خزانہ لوٹنے کا الزام ہے ان سے آپ کچھ برآمد کر رہے ہیں، تو یہ تاثر درست نہیں ہے۔ اومنی گروپ کے اثاثے ضبط کر کے اگر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ نے زرداری صاحب سے مال برآمد کر لیا ہے، جبکہ ابھی تو زرداری اور ان کی فیملی کے کسی فرد کا اومنی گروپ سے تعلق قانونی طور پر اسٹیبلش نہیں ہوا، اگر منی لانڈرنگ اور بے نامی جائیدادوں کی ضبطگی کے معاملے میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو میرے خیال میں یہ معاملہ بھی ناکامی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ نے قبضے اور تجاوزات کے خلاف بڑے زور و شور سے مہم چلائی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس سے بھی پہلے سے کہیں زیادہ تجاوزات قائم ہو چکی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز۔ اپنا اور گردنواں کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔